السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلمہ، قابل احترام علماء کرام، خواتین و حضرات، یہ بہت ہی مسرت اور شادت کی بات ہے کہ آج محلے کے طلباء اور طالبات، معصوم نونہال بچوں اور پھول سی کلیوں نے اپنے قیمتی اصلاحی دینی تربیتی پروگرام پیش کیے ہیں۔ آپ حضرات نے شرکت فرما کر بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، منتظمین کا ساتھ دیا۔ یہ آپ نے ایک دینی بڑا حق ہے جو ادا کیا۔ مدرسہ نعمانیہ، جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے یہ نامی اس میں گرامی آتا رہا ہے، مولانا محمد عبدالرشید صاحب نعمانی عالم اسلام کی مشہور ترین حدیث کی شخصیت، اسماء رجال جو فن حدیث میں ایک نمایاں فن ہے، اس میں روئے زمین پر سب سے زیادہ مشہور، معروف، ماہر مانے جاتے تھے۔ ان کے ایک بھائی مولانا عبدالحلیم چشتی جو جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، اس ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سب سے بڑے تخصص کے شعبہ تخصص فی الحدیث میں وہ نگراں تھے اور رئیس کلیہ تھے۔ انہوں نے وہاں کتاب لکھی ہے اور وہاں سے چھپی ہے، 1917 میں جے پور سے بھی چھپی تھی، مرآت الانصاب۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ خاندانی حالات لکھے ہیں تذکرہ رحیمی کے نام سے۔ وہ تذکرہ رحیمی منشی محمد عبد الرحیم صاحب، یعنی میرے دادا کے چھوٹے بھائی اور میرے والد محترم کے چچا بھی ہوئے اور سسر بھی ہوئے، بہت بڑا خوشنویس اور خطاط تھے۔ ان کے ہاتھ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی اپنے یہ تختے کے پاس جو نیچے دکان ہے، اس دکان کے اندر لکھی ہوئی میں نے برسوں دیکھی ہے، اب تو کبھی بہت عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے، لیکن جب یہ دکان کھلی ہوئی رہتی تھی، اس میں ان کے ہاتھ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جلی حروف سے لکھی ہوئی رہی، ان کی نشانی تھی۔ ایک اپنی مسجد کے اندر حی علی الصلاح کی طرف یا حق فتاح ان کے ہاتھ کے لکھا ہوا تھا، یہ نمونہ تھا۔ ان کے اور ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی ہے مدرسہ انوار محمدی مسجد محلہ بساتین میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، مفتیان کرام وہ مکتب کی زندگی کے بغیر بڑے عالم بن گئے ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے ادارے میں، بڑے سے بڑے درجے میں پڑھانے والا یا کوئی بھی عالم مفتی ہو، وہ کسی نہ کسی وقت میں مکتب کی زندگی سے گزرا ہے، مکتب کے شعبے سے نکلا ہے، تب جا کر کے وہ بڑی دہلیز کے اوپر چڑھا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان مکتب میں پڑھنے والے بچے سال، 2 سال، 1.5 سال پڑھنے کے بعد پھر آگے نہ حفظ کریں، نہ مفتی بنے، نہ قاری بنے، یہ تو ممکن ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قاری، عالم، حافظ، مفتی وہ مکتب کے بغیر اوپر تک چڑھا ہو۔ اس لیے اس مقیم بھائی نے جو بات ایک درد دل بیان کیا ہے، وہ زبان ان کی ہے، لیکن در حقیقت حضرت پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر کے سالوں میں اسی پر زور دیتے رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں دین کی بقا کے لیے چھوٹے مکاتب کا قیام بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس مکتب کی طرف اور جتنے بھی مکاتب ہیں، انہوں نے صراحت کی، وضاحت کی کہ بھائی کوئی سا بھی مکتب، کہیں کا بھی مکتب، ان تمام مکاتب میں بچوں کو بھیجنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، ان کا اخلاقی، مالی، ہر اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے۔ اپنے ہاں پہلے دور زمانے کے اندر محلوں کے چند افراد، بزرگ حضرات وہ یکجا بیٹھا کرتے تھے، کچھ حال احوال سماج کے، برادری کے، محلے کے بھی کر لیا کرتے تھے۔
اس میں بہت سی اچھی باتیں بھی سامنے آتی تھیں. انہی میں سے ایک واقعہ عرض کروں سر. 1985 میں جب مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب آئے تو اس وقت میں یہاں ناکے پر بھیا جی عبدالرزاق صاحب مرحوم وہ بھی بیٹھا کرتے تھے, محلے کے کئی بزرگ بیٹھتے تھے. تو بھیا جی عبدالرزاق صاحب یہاں گلی میں رہتے تھے, مغرب کے اذان دیا کرتے تھے, رمضان المبارک ان کے اذان سے محلہ افطار کرتا تھا. بھیا جی عبدالرزاق صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ وحی غیر مطلوع کی حفاظت کے لیے بھی بچوں کو تیار کرنا چاہیے, یعنی حدیث پاک پڑھنے کے لیے بھی, دینی تعلیم کے لیے بھی بچوں کو تیار کرنا چاہیے. ایک بات جو بہت شدت سے محسوس کی جاتی ہے وہ ابھی مجھ سے پہلے مقیم بھائی نے بھی کہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں مکاتب میں مدارس کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے. لوگوں کا یہ سوچنا غلط نہیں ہے 100%, یعنی کچھ تو غلط کہا جا سکتا ہے لیکن پورا کا پورا غلط تو ایسا نہیں ہے. پہلے زمانے سے جو طریقہ مکاتب میں چھوٹے مدرسوں میں چلتا چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی بچے نے 6 مہینے میں قرآن کریم پڑھ لیا تو دانے بڑھ جاتے تھے, استاذ کو مالا پہنا دی جاتی تھی اور خوشی کا اظہار ہو جاتا تھا. 6 سال میں اگر بچہ قرآن پاک پڑھ لیتا تھا تب بھی اسی طرح خوشی من جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں وقت کی قدر عام ہوئی ہے, اسکول وغیرہ کی تعلیم, وہاں کا نصاب, وہاں کا نظام, وہ ساری چیزیں اتنی عام ہوئی ہیں کہ مکاتب میں بھی اس طرف دھیان دیا گیا. پہلے زمانے میں مکاتب کے اندر نظام اور نصاب ان دو چیزوں کی کمی تھی. آج کے دور میں نصاب اور نظام, سلیبس اور طریقہ کار کیا رہے گا, یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر چلائی جا رہی ہیں. اس لیے آج مکتبوں کے اندر بچوں کی زندگی برباد نہیں ہو رہی, ان کا وقت برباد نہیں ہو رہا, ایک نظام کے تحت, نصاب کے تحت ہے. ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا لیکن اس طرف ابھی توجہ دلا دی گئی ہے کہ ہر لڑکی کا پورا عالمہ بن جانا فرض نہیں ہے. جس طرح ہر ایک لڑکے کا پورا عالم بن جانا, حافظ بن جانا وہ فرض نہیں ہے, اسی طرح ہر لڑکی عالمہ بنے یہ فرض نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا علم سیکھ لیا جائے, جو قرآن کریم پڑھ لے, اردو کی کوئی کتاب دینی مسائل کی, فضائل کی پڑھ لے, سمجھ لے, روزمرہ پیش آنے والی باتوں کو سمجھ لے, اتنا دین سیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شہر میں کئی جگہ ایسے ادارے چل رہے ہیں اور باہر بھی چل رہے ہیں, 2 سالہ کورس یا 3 سالہ کورس, کہیں صالحہ کورس کے نام سے, کہیں عالمہ کو, کہیں مومنہ کورس کے نام سے, جس کسی نام سے بھی چلانا ہو, 2 سال کا یا 3 سال کا, جیسے کہ محلے والوں کی رائے مشورہ ہو, وہ چلائیں گے تو اس سے نصاب اور نظام اور زیادہ قابو میں, کنٹرول میں آئے گا انشاءاللہ. اس طرح پر توجہ دلا رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مدارس کے اندر امتحان لینے کا, مکاتب میں امتحان لینے کا طریقہ یہ ہے کہ مشہور دیگر مدارس کے مکاتب کے اساتذہ کو بلوا کر کے اپنے بچوں کے امتحان دلوائے جائیں, ان کے نمبرات وغیرہ آئیں, کمیٹی ان کو دیکھے, غور کرے کہ کسی کے نمبر کم ہے تو اس کی وجہ کیا رہی ہے, اچھے ہیں تو اس کا سبب کیا رہا ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر کے وہ مکتب کو ترقی دینے کی کوشش کریں. اس کا امتحان کا اور جانچنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو جلسے کے انداز میں ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں. میں نے بہت سی جگہ پر ایسا دیکھا ہے کہ بچوں کو 1 مہینے تقریر رٹانے میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تقریریں حفظ کرائی, رٹا دی گئیں, اور مہینے بھر کی محنت اور کاوش کے بعد اس نے جلسے میں جب وہ ایک تقریر سنا دی وہی آخری ہوئی, اس کے علاوہ زندگی بھر اس کو اس تقریر کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. ایسی تقریروں سے بچ کر کے میں نے یہاں دیکھا کہ اپنے ہاں الحمدللہ بچوں کو وہ پروگرام یاد کرائے گئے ہیں, اس کو فرائض یاد کرائے گئے ہیں, سنتیں یاد کرائی گئی ہیں, دعائیں یاد کرائی گئی ہیں, مسنون اعمال یاد کرائے گئے ہیں, اور وہ چیزیں جو دینی جانکاری ضروری ہے. مثلا ایک بچہ حسن بن وسیم آئے, انہوں نے جو قرآن کریم کے اوپر بیان کیا ہے وہ اتنا شاندار, اتنا بہترین, اتنا قیمتی اور پرمغز بیان ہے کہ عش کرتا رہ جائے گا کوئی انسان اگر اس بیان کو صحیح طریقے سے سوچے اور سمجھے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پروگرام بچوں کو کرائے جائیں اور یاد کرائے جائے کہ جو بچوں کو زندگی پر کام آنے والے ہیں. اب جو پروگرام بچوں نے پیش کیے ہیں وہ صرف جلسے تک نہیں ہے,
ہمیشہ زندگی بھر ان کے کام آنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا اور تھوڑا سا بڑھا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسوں میں یہ چیز مزید معاون اور کارآمد ثابت ہوگی۔ میں پہلے اس لیے آ بیٹھا بغیر اعلان ہوئے کہ میں چاہتا تھا کہ مختصر سے دو چار بات عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر ہمارے مہمان مکرم جلیل القدر مولانا محمد شاہد صاحب زید مزدہم تشریف فرما ہیں، اور وہ مکتب اور مدرسے کی زندگی کے ماشاءاللہ فنکار بھی ہیں، ہنرمند بھی ہیں، اور شہر جے پور کے اندر انتہائی بہترین اعلیٰ سطح پر چلنے والا مدرسہ ہے مولانا کا۔ تو حضرت مولانا تشریف فرما رہے ہیں، پروگرام میں سنا ہے، امید ہے کہ وہ جو مشورے عنایت فرمائیں گے، نصیحت فرمائیں گے، ہم سب اہل محلہ اس پر انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔